والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم درود شریف کی تلاوت فرمانے بلند آواز سے آواز کو اسپیکر کی آواز کو اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ صرف ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے آرام اور کام کو چھوڑا اور یہاں تشریف لائے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میں بلا تمہید اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے سن رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اس امید کے ساتھ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں ہواؤں سے آج تک باتیں نہیں کی اور اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئیں کہ میں ہوا سے باتیں کروں کیونکہ یہ مرض کی علامت ہے
بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں اور بہت ساری باتیں میں بھی سن چکا ہوں۔ جیسے ہی صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، پاک پتن شریف کے غیور دوستوں، جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے ایک شخص آتا ہے مسجد میں، لاؤڈ سپیکر آن کرتا ہے اور اذان شروع کر دیتا ہے۔ اسے مؤذن کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں بلاوے کو، اور مؤذن جو وہ بلاتا ہے وہ مؤذن کہلاتا ہے۔ وہی شخص آتا ہے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اذان دیتا ہے، بلاتا ہے۔ میری حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے۔ میں تو یہ امید لے کے آیا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے۔ میں گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ، چپا چپا، شہر شہر، بستی بستی اور کئی ملکوں میں گھوم کر ایک اذان دیا کرتا ہوں۔ یہاں تک میں نے خاموشی برداشت کی۔ یہ اگلا جملہ بتائے گا کہ مجھے اذان یہاں پہ دینی ہے یا نہیں دینی۔ وہ جو مسجد میں آ کر اذان دیتا ہے وہ اذان ہے عمل کی طرف، وہ اذان ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ جو میں اذان دیتا ہوں وہ ہے عقیدے کی طرف۔ گھبرا گئے ہو؟ وہ جو مؤذن اذان دیتا ہے وہ ہے عمل کی طرف، اور جو میں اذان دیا کرتا ہوں یہ ہے عقیدے کی طرف۔ اور علماء کرام تشریف فرما ہے، علماء سے پوچھئے گا عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ عقیدہ نہ ہو اللہ عمل قبول نہیں فرماتے۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، یہاں بات ہوئی کہ خوشی ہے کہ آج فرقہ واریت کی بات نہیں ہوئی، انشاءاللہ ایسی بات ہوگی بھی نہیں۔ بولیے تو صحیح نہ بولیے۔ میں آپ کی منتیں کرنے نہیں آیا ہوں، یقین جانو پچھلے 3 مہینے سے شاید ہی کوئی رات یا دن خالی ہوا۔ مسلسل سفر ہے، میں تو انتہائی تھکا ہوا بندہ ہوں، تو میں کسی پرانی گاڑی کو دھکا نہیں لگا سکتا۔ میرے ساتھ کچھ میں نے جب کہا کہ میں مؤذن ہوں تو یہ بھی پھر سن لیجئے علماء سے کہ حکم یہ ہے کہ مؤذن کے جملوں کے ساتھ ساتھ بولا کرو۔ وہ جملے دہرایا کرو۔ وہ اذان دیتا ہے عمل کی طرف، میری اذان ہے عقیدے کی طرف۔ یہ جو لفظ ایک بولا جاتا ہے فرقہ واریت سے متعلق، تو یہ جو ہمارے معاشرے میں مرض ہے، اگر کہیں زیادہ دور نہ نکلیں تو موٹی جو باتیں ہیں انہیں پکڑیں تو وہ شاید 2-3 ہی ہوں۔ اور میں کھلے ذہن کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ارباب علم و دانش کی اس مجلس میں وہ 4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں، اور ان سے پہلے ایک میرا جملہ سن لیجئے۔ یہ اس مسجد کا داخلی دروازہ ہے، یہاں سے آپ بھی آئے، میں بھی آئے۔ آپ کے مکان کا ایک داخلی دروازہ ہے،
آپ کی دکان کا ایک داخلی دروازہ ہے، اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ آج اگر کوئی کہے کہ میں دامن اسلام میں آتا ہوں، آنا چاہتا ہوں، تو آپ اسے پڑھائیں گے اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمدن، اشہد، میری گفتگو شروع ہو رہی ہے، توجہ، اشہد سادہ سا لفظ ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ بنتا ہوں، اشہد، مجھے دیکھیے مولانا، اتنا سادہ لفظ ہے، کسی کا کیس چل رہا ہو عدالت میں، جج کہے اگلی پیشی پہ گواہ لانا، اگلی پیشی پہ بندہ چھوڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ میرے بڑے گواہ، چائے کی مجلس لگتی ہے میری بیٹھک میں، میرے بڑے گواہ، کرکٹ کے میچ پہ میرے بڑے گواہ، تاش کے پتوں پہ میرے بہت سے گواہ، گپے سجتی ہیں وہاں میرے بہت گواہ، لے آؤں گا۔ آئے دوستوں کے پاس، دوست پوچھے کیا بنا؟ بننا کیا تھا؟ جج نے کہا گواہ لانا، تو تم ہو نا میرے گواہ؟ ہاں ہم ہیں۔ تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں۔ میرے ساتھ عدالت چلو گے نا؟ ہاں وہ کہیں نہیں، ہم عدالت نہیں جاتے، یہاں تو تیرے گواہ ہیں، عدالت میں تیرے ساتھ۔ آپ انہیں سجن کہو گے؟ آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ آپ مجھے سن نہیں رہے ہو۔ آپ انہیں سجن کہو گے؟ کیوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا۔ مجھے بتائیے، میں سناؤں آپ کو یا رہنے دوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے پھر گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے مکر گیا۔ مسجد میں بیٹھ کر، حضرت حیدر دیکھنا ہے میرے بل، مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر اس کی توحید کی گواہی ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی اس کی توحید پہ ڈاکہ مارے وہاں اس کا گواہ بنی سے ایمان کہتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر ختم نبوت کی بات کرنا ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے وہاں اس کا گواہ بن، اسے ایمان کہتے ہیں۔ عظمت صحابہ کی بات محفل میں بیٹھ کر کرنا ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی صحابہ پہ تنقید کرے وہاں عظمت صحابہ کے لیے کھڑا ہو، اسے ایمان کہتے ہیں۔ آل بیت کی بات یہاں کرنا ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی آل بیت پہ انگلی اٹھائے وہاں ان کے ہاں تقدس کے لیے کھڑا ہونا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ توجہ ہے، سناؤں یا رہنے دوں؟ سناؤں یا رہنے دوں؟ جی رہنے دوں یا سناؤں؟ سناؤں یا رہنے دوں؟ بڑے ڈرے ڈرے سے سہمے سے لگتے ہو، محبت سے ذرا بولیے میرے ساتھ، محبت سے بولیے، بولیے، انہیں اپنا کام کرنے دیجیے، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، بولیے۔ اگر آپ ذکر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، آپ تو بولیے۔ جہاں کوئی انگلی اٹھائے وہاں بول، اسے ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ والو، یہ کام آپ پہلے کر لیتے، درمیان میں وقفہ آ جائے گا۔ اس کی تھوڑی سی آواز کھولیے گا، میں قریب آتا ہوں، آپ کھینچ لیتے ہو، یہ اب نہ کرنا۔ صاحبان توجہ ہے، آپ نے ساری گفتگو میں یہ اشہدو، یہ ایک لفظ لینا ہے۔ اوہ حضرت میرے والوں کو یار میں پریس کانفرنس کر دیں،
अशहदु, जहां जरूरत है वहां बोल। बोलिए ना सर, बोलिए ना मेरे साथ। अब सुनिए, हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा। इधर हातम ताई का नवासा आकर बैठा, उधर प्यारे आका का नवासा हुसैन आकर बैठा। हुसैनी बोले। इधर हातम ताई का नवासा आकर बैठा, उधर प्यारे आका का नवासा हुसैन बैठ गया। हातम ताई के नवासे ने अपने नाना की सखावत के किस्से छेड़ दिए। मेरा नाना इतना सखी था, मेरे नाना का महल था, महल के 8 दरवाजे थे। उसने अपने दर से लेने वालों के लिए 8 दरवाजे बता रखे थे। इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना। वो जब चुप हुआ, अब हुसैन बोला। हुसैन बोल के कहते हैं, तेरे नाना ने अपनी कौम को लेने के लिए 8 दरवाजे बता रखे थे, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को लेने के लिए एक ही दरवाजा दिखा रखा था। लुत्फ नहीं आया मुझे, लुत्फ नहीं आया। अब यहाँ पर गवाही की जरूरत थी, मैं यूं कहता हूं, अब यहाँ पर शहादत की जरूरत थी। और हुसैन को कौन बताए शहादत की जरूरत कब होती है। हुसैन बोल के कहते हैं, तेरे नाना ने अपनी कौम को 8 दरवाजे दिखा रखे थे, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को एक ही दरवाजा दिखा रखा था। तेरे नाना ने बता रखा था, ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना। गोया उसने बता दिया था, कभी ये बंद हो सकता है, कभी वो बंद हो सकता है, कभी इस वाले को नींद आ सकती है। और जो मेरे नाना ने दरवाजा दिखाया था, साथ बता दिया था, दिन में आ तेरी मर्जी, रात में आ तेरी मर्जी, सुबह में आ तेरी मर्जी, शाम में आ तेरी मर्जी, सेहत में आ तेरी मर्जी, बीमारी में आ तेरी मर्जी, खुशहाली में आ तेरी मर्जी, तंदुरुस्ती में आ तेरी मर्जी। छोटा है आ, बड़ा है आ, औरत है आ, मर्द है आ, जहां है वहीं पर आ। उसके दरबार में आकर जबीने नियाज को झुकाना तेरा काम है, और तेरे दामन को अपनी रहमतों से भर देना मेरे रब का काम। तो फिर काजी को मोहब्बत में कहने देना, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है यकलशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अमर का एजाज है कौनैन की तखलीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुनाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है, तू वहद समद है, मुश्किल से है मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता। हर वक्त के फिरौन को नहीं यकीन आता तो जाके देख लो अफगानिस्तान में। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तो है। जहाँ जरूरत हो उसे बोलना, इसे ईमान कहते हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप पहले ही थके हुए हैं। अकीदा खत्म नबूवत में लचक आए तो फिर भी बंदा मोमिन नहीं रहता। बोलिए बोलिए बोलिए, मेरे आका आखिरी नबी हैं, मेरे आका के बाद कोई नबी, कोई नबी। कयामत तो आ सकती है, कोई नबी नहीं आ सकता। अल्लाह ने मेरे आका को सारी कायनात का सरदार बनाकर भेजा है। अल्लाह ने मेरे आका को नबियों का इमाम बनाकर, मकसूदे कायनात बनाकर, मरकज़े कायनात बनाकर, हादिये कायनात बनाकर, रूहे कायनात बनाकर, तबीबे कायनात बनाकर, उसने कायनात बना
पाक, वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों में सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का झाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मीन के हसी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वाला, तो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मोजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम में आसन में सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, यूसुफ से पहले, साले से पहले, यहिया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। नारे तकबीर, शाने तौहीद बारी ताला, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। मेरे आका आखिरी नबी बनकर आए। बोलिए बोलिए बोलिए। और अल्लाह ने इतना आला बना के भेजा, इतना अरफा बना के भेजा, मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले। पानी की बोतलें तो तकसीम कर दी, फिर भी प्यास लगी हुई है आपको। मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराएं तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं तो इनादर चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बना के भेजा। मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने। जिसे मोहब्बत से देखें सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दें जिन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। थक गए हो तो बस कर देता हूँ। मेरे आका आखिरी नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। अच्छा, इस पर मैं एक दो जुमले अर्ज करना चाहता हूँ बतौर दलील के। अगर आप बोलते रहोगे तो जी, मैं कई चेहरे देख रहा हूँ ना, वो उस असल में वो भी सच्चे हैं। वो आपको बताऊं, वो इसलिए खामोश रहते हैं कि ये बात हमें पहले पता है। अच्छा, मजे की बात ये है कि मुझे भी पता है कि तुझे पता है। 18 साल हो गए मुझे भी चेहरे पढ़ते हुए, मैं भी चेहरा पढ़ लेता हूँ कि इसे पता है। ये नखरे में इसलिए बैठा है कि इसे पता है। तो मैं इस पे नाला तो नहीं हूँ, नाराज तो नहीं हूँ कि तुझे क्यों पता है, अल्लाह तुझे ज्यादा इल्म दे, लेकिन तू इसलिए बोल, मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसे नहीं पता। मेरे आका आखिरी नबी है, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। कई देर में बातें आ रही हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं एक दो अर्ज कर दूं। जो नया नहीं, सारी रात क्यों, मेरे जिंदगी का आखिरी बयान है, सारी रात नहीं। साहिबान तवज्जो है, जो नया आया है सुनने के लिए, मैं इस अंदाज से वो दलील देने चला हूँ। इंशाअल्लाह मुनकर खत्म नबूवत आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। लेकिन मैं तेरे कुरान से दलील चला हूँ और कह रहा हूँ कि मुनकर खत्म नबूवत इसका जवाब नहीं दे सकेगा, इसलिए कि मुनकर खत्म नबूवत लोगों को झांसा देता है। मैं कुरान मानता हूँ, अगर कुरान मानता है तो इसको झुठला के दिखा। बेशक साहिबान तवज्जो है। मेरे रब ने आलमे अरबा में जब नबियों को इकट्ठा फरमाया तो पाबंदी लगा दी, इस महफिल में दूसरे नहीं आ सकते, सिर्फ नबी आएंगे। सुभान अल्लाह। तवज्जो, पाबंदी लगा दी मेरे रब ने
کہ اس محفل میں سارے نہیں آ سکتے، حالانکہ عالم ارواح میں حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے سبھی تھے، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی سارے نہیں آئے، صرف نبی۔ کون؟ قرآن منظر کشی کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، صرف نبی۔ اب عام بندہ اگر ایک ریڑی والا بھی آیا ہے تو اسے بھی بات سمجھ آ جائے گی، اتنا سوکھا معنی کرنے چلا ہوں۔ اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا، اور سادہ کرنے چلا ہوں، جو اس محفل میں نہیں تھا نا وہ نبی نہیں۔ مجھے لطف نہیں آیا آپ کے بولنے کا۔ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں، وہ نبی نہیں۔ اب سوال یہ ہے، اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ سوا لاکھ انبیاء، کون سا وہاں پہ صحافی تھا جو رپورٹ کر رہا تھا یہ شخصیت بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، نام لکھے ہوئے ہوں، مجھے پتہ چلے کہ یہ سوا لاکھ نام ہیں، یہ وہاں تھے لہذا یہ نبی ہیں۔ آج کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں بھی تھا، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کوئی نشانی ایک بتا دیجئے، نام نہیں، کوئی ایک نشانی، کوئی ایک جملہ۔ جس طرح کسی نے شیر خدا علی اور مرتضیٰ سے سوال کیا، مولا علی ذرا یہ تو بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب اتنی مخلوقات ہیں، حضرت علی فرماتے قلم کاغذ لے کر آ، میں نام لکھواتا ہوں، شیر کے بچے ہوتے ہیں، مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، چوہے کے بچے ہوتے ہیں، ریچھ کے بچے ہوتے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں، پورے ہو سکتے تھے؟ کیا کہنے مولا علی کے؟ ایک جملہ بولا، فرمایا تجھے نام نہیں لکھاتا، ایک نشانی بتاتا ہوں، خود جا کے دیکھ لے، جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ مزہ آیا نا جواب کا؟ اب اپنے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ لطف آیا نا جواب؟ یار طالب علم چپ رہے تو دکھ ہوتا ہے، چہرے تو پڑھنے میں نے، اور پڑھنا کیا؟ صاحبان توجہ ہے جی؟ اللہ نام نہیں، کوئی ایک نشانی۔ قرآن مجید کا طالب علم توجہ صاحبان، اللہ نشانی بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی نشانی بتا رہا ہوں، میں نے ان سے میثاق کیا، معاہدہ ہوا، نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، قیادت دوں گا، لیکن سنو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم سارے کے سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب تمہارے بعد آئے گا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا، وہ بعد میں آئے گا۔ اچھا اللہ جب بات آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، رسول تو 313 ہیں، رسول تو حضرت میری گل رہ جانی ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اللہ رسول تو 313 ہیں، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ پھر کون آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا نا ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ میرے آقا آخری نبی بن کر آئے، اب قیامت تو آ سکتی ہے کوئی نبی، کوئی نبی، کوئی حشر
سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونے میں کوئی شانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوب اتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پوری بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا، سبحان اللہ۔ رکنا نہیں تھا یہاں پہ لیکن رک گیا، بوجھال آیا پیارے آقا کے سامنے مٹھی بند کر کے، آگے کہتا ہے نبوت کا دعویٰ ہے، ہاں پھر بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں بوجھال بچوں کیسے سوال کرتے ہیں؟ یہ تو بچوں کی گیم ہے، بچے مٹھی بند کر کے کہتے ہیں بتا میری مٹھی میں، اور تکا لگ بھی جاتا ہے، تکا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے تو کہے گا تکا لگ گیا، وہ جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں؟ اس جملے میں صرف بخیل ہی ہے جو نہ بولے، وہ جہل بتا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتائے محمد کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کہتا ہے نہیں ہو سکتا، کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اسے یہ پتا تھا کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے، جو چیز میری مٹھی میں ہے بے زبان ہے، یہ جانتا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہہ کون رہا۔ ماشاءاللہ اسے یہ پتا تھا ماشاءاللہ کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے، اب مجھے سن نہیں رہے میرے خیال میں، یہ جانتا تھا جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے بے زبان ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہہ کون رہا ہے۔ اچھا کیوں یہ نہیں جانتا تھا؟ اس لیے کہ ابو جہل کا ابو بکر تو نہیں تھا نا، جہالت کا پتلا تھا ابو جہل، جہالت کا منبع، جہالت کی کنیت والا، یہ جانتا تھا جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے، جو چیز میری مٹھی میں ہے بے زبان ہے۔ اب سنیے جنہیں اگر میری تمہید کا ایک لفظ یاد ہو، وہ کنکریاں جو مکلف نہیں، ماشاءاللہ پاک عزیز وہ کنکریاں جو مکلف نہیں، بے جان ہیں بے زبان ہیں، لیکن اب ضرورت پڑی گواہی کی، سبحان اللہ 6 نمبر سناؤں۔ پریشان بیٹھے ہو، گھبرائے تو نہیں؟ اچھا مزے کی بات ہے جو قوم کو کہتے تھے گھبرانا نہیں، آج کل وہاں بڑی گھبراہٹ ہے۔ بہرحال قوم نہیں گھبرائی، چوتھا سوال ہے، ہمت ہے اس کی، داد ہے اس کی ہمت کو، یہ نہیں گھبرائی، نہیں نہ گھبرائی۔ ماشاءاللہ
اللہ اس قوم کو سلامت رکھے اور تھوڑا سا شعور بھی دے دے. آپ سمجھتے گئے ہو. اب میری جانب ہے تو وہ کنکریاں جو مکلف نہیں. برامدے سے بیٹھے لوگوں تو اٹھی گھر دی وجہ تو میں چھڑ دے لیے تک. وہ کنکریاں جو مکلف نہیں. پیارے آقا نے جیسے ہی انگلی کا اشارہ کیا بول اٹھی اشہد. وہ جڑے مکلف ہو تو سیدھے بولو. اب یہاں پہ ضرورت تھی نا بولنے کی تو وہ کنکریاں بولی. لیکن علماء نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا. حضرات میں حضرت آپ کے والے کا بڑا عجیب جملہ لکھا. جیسے ہی کنکریوں نے کلمہ پڑھا یہ ابو جہل گھبرایا اور ایسا گھبرایا پھینکنے چاہی نا. پھینکنے کے لیے جو مٹھی کھولی تو علماء نے بڑا عجیب جملہ لکھا وہ کنکریاں سیدھا حضور کے قدموں میں جا. مجھے بات سمجھ آ گئی. کنکریاں کلمہ پڑھیں انہیں حضور کے قدموں میں جگہ ملے. تم بحث کرتے ہو ابو بکر و عمر پر. ماشاءاللہ. کدھر چلے گئے ہو؟ تھوڑا جا بولو میرے نام. ماشاءاللہ. ضرورت ہو ہاں بولا کرو. کل تسی کہنا ہے بڑی تقریر ہوئی ہے بڑی تقریر ہوئی ہے. آج بول میرے نام. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. یہ جو پیار اور محبت کا نصیب بولا نا میں نے بس کر دوں. اچھا ویسے سیٹ چینج کی ہے. یہ جو محبت کا لفظ میں نے بولا یہ یوں ہی نہیں بول دیا. کسی بندے نے کو کہے بھئی تو لاچی کا مزہ لے آئے کدی بڑی مزیدار ہوتی. وہ کہے منو تو نہیں پتا لاچی کا کی مزہ ہے. بندہ انہوں کہے بھئی یار لاچی کا مزہ آ کے کدے ویکھی وہ لاچی رکھے تلی تے پھکا مارے اتو پانی پیوے مزہ آنا کدوں آنا. کدوں آنا پنجابی کی کہتے ہیں چتھے. جدو لاچی نو چتھنا پھر سواد ہونا. میں محبت کا لفظ بولے تھی سن دیتا ہے ادھروں سنے ادھروں کٹ دیتا ہے. میں محبت کے لفظ کو تھوڑا جا چتھن لگا. جب وقت ہوئے تو میں چتھا جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں جس مکتبہ فکر سے آئے ہیں توجہ سے میری بات سنیے گا. میں جو مثال دوں کہ ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں گے نا تو گیٹ پر آپ کا مرشد کھڑا ہے, آپ کا پیر کھڑا ہے, آپ کا محسن کھڑا ہے, آپ کا استاد کھڑا ہے. وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے. کیا امید رکھو دے دو گے؟ یار میں کسی کو نہیں کھڑا کر کے آیا. بول دے کہ دے دے گے یا نہیں دے گے. پاک پتن کے سبیوں بول دو دے دے گے. پیر ہے آپ کا, مرشد ہے, استاد ہے. وہ ایک ایسی چیز مانگتا ہے جو آپ کے پاس ہے اور مزے کی بات کہ وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہے بھی کسی کو آپ نے کسی نہ کسی کو دینی ہے. وہ چیز دے دیں گے. اب سنیے میرا جملہ. مرشد, پیر, استاد, محسن یہ بات کی بات ہے. حضور جو ایک چیز مانگے دے دیں گے. وہ آقا ایک چیز آپ سے مانگے جن کے پاس کافر آئے تھے, اقتدار دیتے ہیں تجھے, فرمایا نہیں چاہیے. حکومت دیتے ہیں نہیں چاہیے, سونا دیتے ہیں نہیں چاہیے. رب نے کہا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں 8 کلومیٹر کا پہاڑ, فرمایا نہیں چاہیے. وہ آقا آپ سے ایک چیز مانگے. تیار ہو؟ میں ذمہ داری سے جملے عرض کروں گا, ذمہ داری سے. کسی مستند عالم سے پوچھئے گا, میں ذمہ داری سے جملے عرض کروں گا. یا رسول اللہ
کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو، مجھے محبت، ماشاءاللہ یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت؟ آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کو ہوں۔ یا رسول اللہ کیسی محبت، کتنی محبت؟ آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ والدین سے زیادہ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے، فرمایا نہیں، مال دولت جائیداد کھیتی باڑی بناتے مارکیٹیں عہدے منصب ان سے زیادہ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کر۔ اپنی سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ او میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے چپ لب نہیں چشم تر چاہیے۔ میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں، وہ میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ تاج و تخت ختم نبوت، انداز خطابت، نعرے تکبیر۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ ایک اس پہ جملہ اور عرض کرتا ہوں تاکہ میں اگلی بات آپ کے حوالے کر سکوں، وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ نماز فرض ہے، بے شک بے شک جن پہ ہے وہ بے شک نابالغ بھی ہے نا، اس لیے میں نے کہا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ اس وقت جنہوں نے پڑھ لی جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر عشاء کی نماز ہے۔ ہمیں کرو ان پر عشاء کی نماز۔ ایک بندہ بھی کھڑا اور فجر شروع کر دے، ہو جائے گی؟ کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا، سب وقت داخل نہیں ہوا۔ روزہ فرض ہے، ان دنوں نہیں، کیوں؟ رمضان نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ آ گیا بہت سارا، زکوٰۃ نہیں، جب تک وہ 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے، 1 سال گزر جائے پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ اربوں روپے آ گئے آپ کے پاس، حج نہیں، جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا، وہ 8 مہینے کے بعد آئے یا 8 دنوں کے بعد آئے۔ ابھی کوئی بندہ پہنچے عرفات میں اور کہیں میں حج کرنے لگا ہوں، مناسک حج ہو جائیں گے؟ اب جو بخیل ہے وہ تو چلو ہے، اسے چھٹی میں نے دے دی، جو بولنے کے لیے بھی بخیل ہے اس کا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو بخیل نہیں انشاءاللہ وہ چپ نہیں رہ سکے گا۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ حضور سے محبت فرض ہے سانس آنے پر، جس کی سانس چل رہی ہے حضور سے محبت فرض ہے۔ اور یاد رکھیے اگلا جملہ عرض کر دوں، جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں، اس کی داڑھی پگڑی نماز روزہ تسبیح تہجد کسی کام کے نہیں ہے، کسی کام دے گا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، اگر تو میرے ساتھ اتنی محبت نہیں رکھ سکتا تو پھر آئندہ سے خود کو مومن نہ کہا کر۔ یہ حضور کا فتویٰ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بات کو سمیٹنا چاہوں گا، بات دور نکل جائے گی، اور موضوع ابھی ایک رہتا ہے جو اشتہار پہ درج ہے۔ گھبرا گئے؟
یہ سبھی مانتے ہیں نا کہ حضور کی ذات اعلیٰ ہے، اس میں ہے کوئی اختلاف؟ جی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے، سنائی دیں گے کہ حضور کی ذات سب سے، بلکہ میرا تو عقیدہ ہے اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات اسی پلڑے میں، علماء، صلحاء، اتقیاء، نجباء، انبیاء اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس اسی پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو۔ میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا۔ آقا تو امیر حرم، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا، کجا سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گورڑوی، انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی، کتھے تیری شنا گستاخ کیاں کتھے جا رہیاں۔ اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہوں دا نام ہے محمد، پنجابی دے شاعر، وہ کہتا ہے میں محمد ٹھاکو لوگو میں محمد چور، میں محمد ٹھاکو لوگو میں محمد چور، جدہ لوگی کلمہ پڑھ دے او محمد۔ کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے جڑا پاک محمد عربی نو آکھے میں ورگا انسان ہے، میں کہندا ہاں ابو جہل تو ود کے وہ کافر تے بے ایمان ہے۔ میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اگر اب توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کر دوں۔ بعض لوگ ہی نا منو دل وچ دار دین دین، حالانکہ میں ذکر بالجہر دا قائل ہوں۔ سبحان گھبراتے نہیں گئے ہو؟ نہیں جی۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھنا، میرے آقا کے ایک صحابی ہیں انس، حضرت انس، انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی، جب صحابہ آ گئے حضرت انس نے دسترخوان کھولا، کپڑا تو یوں بچھایا، جب کھولا تو دیکھا اس پہ تو کچھ داغ ہیں، جلدی سے اٹھایا، سین میں تندور تھا، تندور میں آگ تھی، آگ میں ڈال دی، تھوڑی دیر کے بعد نکالا، جھاڑا، بچھایا، دسترخوان صاف ہے، کھانا رکھا، صحابہ کو کہا کھانا کھاؤ، صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ فن تو بتا، پہلے یہ تو بتا کپڑا کہاں سے منگوایا، کپڑا میلا تھا تو نے آگ میں ڈالا، جلا نہیں، صاف ہو گیا۔ انس مسکرا کے کہتے ہیں فن کوئی بھی نہیں ہے، کپڑا وہی ہے جو تمہارے پاس ہے، فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا تھا۔ میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیا، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتا۔ سبحان اللہ، تو اڈی اللہ قبول فرما دیں۔ تے تسی کی سمجھتے ہو کہ میں صرف اتھو تک سنان آستے گل سنائی سی، میں صدقے جانا تھا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا مہمان بنے تھے، حضور نے اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے تھے، اب کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈالتا ہوں، آگ میل کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ میں اپنے ذوق میں کہنا چاہتا ہوں، آگ نے حیا کیا حضور کے ہاتھوں کا۔
میرے میں درد دل رکھن چلے ہیں تواڈے سامنے بڑے لمبا سفر کر کے آیا بڑی دور تو آیا بیٹھا اور اپنی آزان پوری کرنا چاہنا اپنی آزان بڑا دکھ ہوئے گا جنہوں سمجھ آئی کہ وہ میس مار گیا تو اللہ کرے پھر وہ ساری زندگی میس ہی لگی رہے مسافر دی دعا ہے پیارے آقا نے ہاتھ صاف کیے کپڑے سے آگ نے اب حیا کیا دست نبوت کا آگ نے حیا کیا حضور کے ہاتھوں کا اس کپڑے کو کچھ نہ کہا اس کپڑے کو کچھ نہ کہا آگ نے حیا کیا حضور کے ہاتھوں کا اسے کچھ نہ کہا آگ نے حیا کیا دست نبوت کا اس کپڑے کو کچھ نہ کہا اختلافی بات نہیں تیرے ضمیر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے جملہ بول رہا ہوں یہی ہاتھ لگے ہیں ابو بکر کو عمر کو عثمان کو علی کو معاویہ کو طلحہ کو سعد کو سعید کو عبد الرحمن کو ارے آگ جتنا ہی حیا کر لے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات جب یہ بات سبھی مانے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بول اعلیٰ میرے آقا کی داڑھی مبارک اعلیٰ پگڑی مبارک اعلیٰ میرے آقا کا وجود اعلیٰ میرے آقا کا زینہ پسینہ کرینہ مدینہ اعلیٰ میرے آقا کی کتاب اعلیٰ میرے آقا کے معجزات اعلیٰ میرے آقا کی شریعت اعلیٰ میرے آقا کی طریقت اعلیٰ یہ اعلیٰ کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ سبھی چیزیں دی ہیں رب نے اپنے محبوب کو آپ اپنے محبوب کو اچھی چیزیں دیتے ہو میرے آقا رب کے محبوب ہیں اللہ نے اپنے خزانے سے حسن اعلیٰ دیا جمال اعلیٰ دیا کمال اعلیٰ دیا فضل اعلیٰ دیا کتاب اعلیٰ دی شریعت اعلیٰ دی طریقت اعلیٰ دی معجزات اعلیٰ دیے تو قاضی کا یہ جملہ بھی پھر ماننا اللہ نے اپنے محبوب کو گھرانہ اعلیٰ دیا جماعت اعلیٰ میرے آقا کی جماعت اعلیٰ میرے آقا کا گھرانہ اعلیٰ میرے آقا کے اہل بیت اعلیٰ میرے آقا کی فاطمہ اعلیٰ رقیہ اعلیٰ زینب اعلیٰ ام کلثوم اعلیٰ میرے آقا کی خدیجہ اعلیٰ عائشہ اعلیٰ حفصہ اعلیٰ میمونہ اعلیٰ ماریہ اعلیٰ صفیہ اعلیٰ سودا اعلیٰ جویریہ اعلیٰ میرے آقا کا حسن و حسین اعلیٰ سبحان اللہ میرے آقا کا سارا گھرانہ میرے آقا کی ساری جماعت اللہ اور آل بیت سے کیوں کرنا ہو محبت ماشاءاللہ میں تو بلکہ جملہ کہا کرتا ہوں جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے حضور نے محبت کی ہے محبت کا حکم دیا ہے اتنی محبت فرمائی ہے حسین سے اتنی محبت کی ہے حسن سے اتنی محبت کی ہے فاطمہ سے اتنی محبت کی ہے کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا شبیر شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہن تیرے کمی زہرا پردے دیاں دے کچن والی جناب زینب دی امی زہرا رب نو سجدہ کرن دی فاطر رات منگدی لمبی زہرا یادی ملکہ بطول زہرا تہار
رسول زہرا حسن و حسین دے حبدارا دا سلام کر لے قبول زہرا کون فاطمہ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ مطہرہ فاطمہ زکیہ فاطمہ مزکیہ فاطمہ راشدہ فاطمہ مرشدہ فاطمہ ہادیہ فاطمہ مہدیہ فاطمہ ناصحہ فاطمہ عالمہ فاطمہ عاملہ فاطمہ کاملہ فاطمہ فاضلہ فاطمہ راکیہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ عابدہ فاطمہ علی کے گھر کی ضیا فاطمہ عزت مرتضی فاطمہ راحت مصطفیٰ فاطمہ بس کر دیا کیوں تھوڑا بڑا زور لگتا ہے سبحان اللہ کون فاطمہ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے کتنا عالی شان گھر علی کا گھر نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں وہ دونوں ان کے نور آئے حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں اللہ حسینی بنائے رکھے اللہ قیامت کے روز حسین کے جھنڈے کے نیچے جگہ تھا حسین جنت کا بادشاہ گوڑا چھڑ دے کدھر نہیں جاندہ گوڑا تھے رب نے پکا نال لا دیتے تھے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھلدار ہے حسین بھائی حسن دا پیار ہے حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق کو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین کاری یہ کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے دو طول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے پاک پدروانو حسین لڑدا شمر میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے تو بھی من حسین دستا عمر دے نالے ماشاءاللہ بڑے پردے دور پہ ہم دیں سبحان اللہ اللہ تمہیں سلامت رکھے آمین حسین لڑے بابا جی دے دل وچ جڑی گل گئی ہے انہوں نے لکائی نہیں میز نہیں مارے آتے تھے حسین لڑدا شمر دے نال ہے حسین دستا عمر دے نال ہے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھے کون حسین گل امامت اے برامدہ جو بیٹھے تسی بھی اسی محفل چو اچھا گل امامت نبی کا پرتو نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر کون حسین گل امامت نبی کا پرتو نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسن سجدہ کنو جا کے سناما حسن سجدہ حسن سجدہ حسن سجدہ جیڑا سجدے نو حسن حسین نے دیتا ہے سارے نہ بولو صرف حسین ہی بولے احمد تقیہ نہ کرو صرف حسین ہی بولے کربلا کا شاہ حسین ہمیں ان کو ہور بچو ہور نہ بولے صرف حسین ہی بولے کیسا حسن دیتا ہے سجدے میں جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے
کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلے پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، ابن زہرا میرا جملہ رہ جانا سی، میں رک گیا یقین جانا صاحبان توجہ ہے، میں رک گیا تو میرا جملہ جو ضائع گیا تو اگلی گل میں کو نہیں سنا میں اگلی گل کو نہیں جو سنا رہن دیں اچھا کئیاں کو نام ہی نہیں ہوتی جس کی جرت پہ جہان رنگ وہ سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر وہ سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلے پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا توجہ، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے پہ۔ سبحان اللہ سبحان حسین، اس دل بنا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ دل بنا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خبیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ نہ جزیدیت کا وکیل ہوں، نہ جزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ بس کر دوں جی، بس کر دوں۔ پریشان نہیں ہوئے ورنہ زور تو میں چوکا لا لے، حالانکہ عمر میری زیادہ ہو گئی ہے جی۔ تو ویسے میں بڑھیا کو نہیں سی ہونا، منو انہوں نے بڑھیا کیتے ہیں جڑے آندے نا میرے کول تے منو آ کے آندے ہم بچپن سے آپ کو سن رہے ہیں۔ ہم بچپن سے آپ کو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ حسین ہی بنائے، اللہ قیامت کے روز حسین کے جھنڈے کے نیچے جگاتا ہے۔ حسین حسین حسین، آقا فرماتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پاک پتن والوں میرا جملہ سمجھنا شاید میں آپ تک پہنچا سکوں، حساس طبیعت ہے، دو چار بندے بھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہو مجھے بات بھول جاتی ہے۔ حسین و منی وانا من الحسین، آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ اپنے پوتے کے بارے میں کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے، آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ اپنے نواسے کے بارے میں کہہ سکتے ہو آپ یہ مجھ سے ہے، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ لیکن آپ کب کہو گے اپنے نواسے کو سامنے رکھ کر میں اس سے ہوں؟
कभी नहीं। मैं कैसे उसका माना करके आपकी खिदमत में रखूं? आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन व आना मिन अल हुसैन। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। बड़े बड़े लोग माना करते हैं किस ताल्लुक से माना करते हैं। वाह मैं एक ताल्लुक माना करने चला और बल्कि अपना आप छुपाए बगैर माना करते हैं। फाज़िल देवबंद का बेटा हूँ। यही तो हमारे मुआशरे की वो गलतियां हैं जो मनफी प्रोपेगेंडा करके कौम को फिरकों में बांटा हुआ है। बात न सुनना, उधर न बात सुनना, उधर न बात सुनना। सुने तो फिर को पता चले ना कि दरगाह में से निकलता क्या। क्या बात है, माशाल्लाह। मैंने पहले अर्ज किया कि जो आले बैत के जूते के साथ लगी हुई मिट्टी की तौहीन करे, मैं उसे मोमिन नहीं समझता, सुन्नी नहीं समझता, मुस्लिम नहीं समझता। उसने मोहब्बत की है और इस अंदाज से मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है कि प्यारे आका गली से गुजर रहे हैं, सैयदा फातिमा का घर आया, रोने की आवाज आई, सहाबा को गली में छोड़ा, अंदर तशरीफ ले गए। देखा हजरत हुसैन पगोड़े में है, तकलीफ में है, रो रहे हैं। सैयदा फातिमा को काम कर रही है। प्यारे आका ने अपने हाथों में उठाया कि देखा ये कमीज का ऊपर वाला बटन ये सख्ती से बंद था, इस तकलीफ की वजह से हजरत हुसैन रो रहे थे। प्यारे आका ने वो बटन खोला, निशान था गले पर, उस निशान वाली जगह पे नबूवत के लबों से बोसा दिया। बोसा दे के फरमाया, फातिमा बेटा हुसैन को रोने ना दिया कर, जब हुसैन रोता है मैं मोहम्मद का दिल दुखता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये बात पहुंची भी हो। और कौन है जो हुसैन से मोहब्बत? सुन रहे हैं साहिबान? सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बतें हैं। प्यारे आका मिंबर पर हैं, खुतबा दे रहे हैं, सहाबा सामने देख रहे हैं। अब प्यारे आका अचानक से उठते हैं, निचली सीढ़ी पे आकर फिर वापस, फिर आके फिर वापस। सहाबा बाद में पूछते हैं, या रसूलल्लाह अजब मंजर देखा, आप खुतबे के दौरान उठ रहे थे, फिर बैठ रहे थे, फिर उठ रहे थे। आपने फरमाया, सहाबा तुम मुझे देख रहे थे, तुम किबला रुकते, मैं जैसे तुम्हें देख रहा था ऐसे बाहर गली में देख रहा था, हुसैन खेल रहा था। जैसे हुसैन का कोई मुझे खतरा होता, हुसैन गिरने लगा, मुझसे बर्दाश्त न होता, मेरा खुतबे के दौरान जी चाहता कि मोहम्मद उठ और जाके हुसैन को अपनी गोद में उठा। मोहब्बतें मिली और ये मोहब्बत है हुसैन से। बोलिए मिलेगी जन्नत, पिएगा कौशल, उसी के माशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हुसैन मिन्नी, मेरा जुमला रह जाएगा, जाग रहे हो? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। अब मैं इसे कैसे आप तक पहुंचाऊं? तवज्जो, किसी का कोई काम हो किसी अफसर के साथ, आप जाओ अपने अवामी नुमाइंदा के पास, MNA के पास, MPA के पास, या आप खुद हैं इस हैसियत पर और आप किसी को काम भेजने लगे हैं किसी के पास, तो रुक कर लिख के लिखा जाता है कि ये मेरा बंदा आ रहा है, इन्नू एवें समझी जिवें मैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। इन्नू एवें समझी जिवें मैं आका फरमांदे ने उम्मतिया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, माशाल्लाह। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये जब आपके पास आ जाए तो यूं ही समझिएगा जैसे मोहम्मद आ गया। सुभान अल्लाह। मैं इससे हूँ। अब जो हुसैन के मुकाबले में आए, मैं तो ये समझता हूँ वो हुजूर के मुकाबले में आया, इसलिए हम उसे हक पे नहीं समझते, हुसैन हक पर है। हुसैन हक पर है, दिल
دل دل براں بھی حسین ہے، غم آسکاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر واشف من ذنوبی ورحمتك وارجعني من عملی اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في العالم وانصرهم واحفظهم حفاظة شديدة اللهم اهلك الكفر واليهود والنصارى والهنود اللهم خالف بين كلمتهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم وأنزل به بعثك الذي لا ترده للقوم المجرمين اللهم اغفر ذنوبنا ومع عيوبنا وعدد عيوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف آفاتنا واستر عوراتنا وكفى بنا قريبا عليما خبيرا مجيبا یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں سبھی تیرے در کے مانگت ہیں تیرے در کے محتاج ہیں اور تیرا اعلان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ تم سارے کے سارے مانگت ہو دینے والا میں ہوں اللہ تیرے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں تہی دامن ہیں خالی دامن ہیں ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے اللہ ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنا اپنے پیارے رسول کا والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے اس قوم کے اس خطے کے مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما یا الہ العالمین فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو نیک بنا ہم سب کو ایک بنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کرام کا سچا اطاعت گزار بنا ان کی اتباع کرنے والا بنا یا الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور اپنی کم فہمی کی وجہ سے جو نہیں مان سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا الہ العالمین اس ادارے کو بھی اور دیگر تمام ادارے جتنی جماعتیں جتنے افراد جتنی تنظیمیں دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ہر ایک کی ہر محنت اور ہر کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین ہم سب کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما لقمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما یا الہ العالمین ہمارا دل مانے یا نہ مانے ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے ہم سب کو دین اسلام پہ چلنا آسان فرما ہم سب کو سود رشوت چوری زنا جھوٹ ظلم ناانصافی منافقت یا اللہ ان تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما اللہ ہم سب کو محفوظ فرما پکا سچا نمازی بنا پکا سچا مسلمان بنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ جی ویورز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔